لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین، مرزا کے کفر کی وجوہات اور چھوٹا مرزا شاتم رسول گستاخ رسول محمد علی انجینئر، جس نے مرزائیوں کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر مرزائی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں مسلمان تسلیم کر لیں گے، اس کے رد میں عشرہ مبشرہ کی نسبت کی برکت سے ہم پیچھے 10 احادیث متواترہ آپ کے سامنے تلاوت کر چکے ہیں۔ آج 11ویں شریف کی نسبت سے 11ویں حدیث آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1176 ہے، اور ترمذی شریف میں یہی حدیث مبارکہ 1553 نمبر پر ہے، اور ابن ماجہ میں یہی حدیث مبارکہ 576 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے سابقہ انبیاء کرام پر 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ 6 چیزیں ہیں ایسی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئیں۔ اعطیت جوامع الکلم، فرمایا مجھے جوامع الکلم کا علم عطا فرمایا گیا ہے، بات میں مختصر کرتا ہوں لیکن اس کے اندر جو مسائل کا حل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں اشارات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں صرف اور صرف 3 جملے ارشاد فرماتے اور اس سے آگے کچھ بھی احکامات یا تعلیمات ارشاد نہ فرماتے، صرف اپنی پوری زندگی میں 3 جملے یا 3 باتیں کر جاتے، تو سرکار کو اس قدر جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں کہ سرکار کی ان 3 باتوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی مسائل ہیں فقہی، ان تمام کا حل موجود ہوتا۔ اتنے زیادہ امام الانبیاء علیہ السلام کو جوامع الکلم سے نوازا گیا۔ اب اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے، وقت اس طرف زیادہ لگ جائے گا کہ اب وہ کیا کیا مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، وہ حج کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، اس کی ایک بڑی طویل لسٹ بن جاتی ہے، بیع کے مسائل ہیں، دیگر جو عقائد کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے محدثین فرماتے ہیں اگر 3 باتیں حضور کر جاتے تو مسائل اخذ کرنے کے لیے وہ 3 باتیں ہی کافی تھیں۔ بہرحال، اور فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے، کہ میری ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار کا قد جو تھا وہ درمیانہ تھا، سرکار کا قد لمبا نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن اگر سرکار ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوتے اور کوئی ایسا بندہ یا زیادہ افراد ایسے بھی ہوتے کہ جن کے قد بظاہر دیکھنے میں لمبے تھے
لیکن جب وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہوتے تو سرکار کا قد ان سب میں سے بلند نظر آتا تھا، اس قدر سرکار کو رعب عطا فرمایا گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، مجھ سے پہلے انبیاء کرام پر مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا تھا، جبکہ مجھ پر اور میری تمام امت پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ اور فرمایا جعلت لی الارض مسجدا طہورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، تمام ارتھ کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے۔ A land was made a mosque for me، پوری روئے زمین پہلے انبیاء کرام کی امتوں کے لیے عبادات کرنے کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھیں، وہ انہی مقامات پر جا کر ہی عبادات کر سکتے تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے تم وہی نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ چیز پہلے انبیاء کرام کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، I was made a prophet for all the creators، مجھے تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو تمام روئے زمین کا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور آخری بات اور جو ختم نبوت پر آ کر بات ختم ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، I was made a last prophet of Allah Almighty، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو آخری نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بالفرض کوئی نبی ہونا بھی ہوتا تو سرکار اس حدیث میں جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ چیزیں عطا نہیں کی جاتی، تو اگر کوئی نبی ہوتا تو سرکار یہ نہ فرماتے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا ہوئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی نبی کو عطا ہوں گی۔ تو لہٰذا حضور کا یہ فرمانا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضور فرماتے ہیں مجھے ہی خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 12ویں شریف کی نسبت کے لحاظ سے حدیث نمبر 12 جو کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 3376 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء و انا مسجدی آخر المساجد، کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور میری مسجد جو ہے وہ آخری مسجد ہے۔ آخری مسجد جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا بھی مرزائی کمینے جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے حدیث صحیح ہو سکتی ہے کہ حضور فرمائیں کہ میری مسجد آخری مسجد ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس کے بعد تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مساجد تعمیر ہوئی ہیں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور بھی آخری نبی ہیں اور ان کی مسجد بھی آخری ہے، لہٰذا نہ وہ آخری نبی ہیں اور نہ ہی مسجد آخری ہے۔ اس حدیث کی وضاحت آگے ایک اور حدیث کے ساتھ ہی ہم کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس کا جواب بھی ہم نہیں دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عقدے کو کھولا اور ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 1175 نمبر پر ہے، اور یہی مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 5855 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، حضور نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، یعنی وہ مساجد جو انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب ہیں ان میں سے آخری مسجد میری مسجد ہے جو کہ کسی نبی کے ساتھ منسوب ہے۔
اس حدیث کا جواب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم یہ 13 احادیث، یہ آخری جو تھی 13ویں حدیث تھی، 13 حدیث بیان کر چکے ہیں، اور ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے اگلی جو وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور احادیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ختم نبوت پر ہیں، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ ان کی تعداد ویسے تو 200 ہے، لیکن اگر ان سے تکرار نکال بھی دیا جائے تو وہ احادیث 50 سے زائد ہیں۔ تو بیان کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔